628 6 ہجری میں 100 مسلمانوں کے ہمراہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف عمرہ کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ عرب رواج کے مطابق غیر مسلح افراد چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہوں کعبہ کی زیارت کر سکتے تھے، جس میں رسومات بھی شامل تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان تقریباً غیر مسلح تھے، مگر عرب کے رواج کے خلاف مشرکین مکہ نے حضرت خالد بن ولید جو بعد میں مسلمان ہو گئے کی قیادت میں 200 مسلح سواروں کے ساتھ مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر مکہ کے باہر ہی روک لیا۔ رسول اللہ نے حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا، انہیں وہاں روک لیا گیا۔ ان کے واپس آنے میں تاخیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی، جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ اس بیعت میں مسلمانوں نے عہد کیا کہ وہ مرتے دم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واپس آ گئے۔ اس بیعت کی خبر مکہ والوں کو ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے تیار پایا تو صلح پر آمدہ ہو گئے۔ رسول پاک نے مکہ والوں کی شرائط قبول فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن ابی طالب سے یہ صلح نامہ لکھوایا گیا۔ صلح حدیبیہ تک مسلمان انتہائی طاقتور ہو چکے تھے، مگر یہ یاد رہے کہ اس وقت مسلمان جنگ کی تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے، اس لیے بعض لوگ چاہتے تھے کہ جنگ ضرور ہو۔ خود مسلمانوں میں ایسے لوگ تھے جن کو معاہدہ کی شرائط پسند نہیں تھی۔ مثلا اگر کوئی مسلمان مکہ کے لوگوں کے پاس چلا جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا، مگر کوئی مشرک مسلمان ہو کر اپنے بزرگوں کی اجازت کے بغیر مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کیا جائے گا۔ مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دانشمندی سے صلح کا معاہدہ ہو گیا۔ اس کی بنیادی شک یہ تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں لڑی جائے گی اور مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے اور عمرہ کے لیے اگلے سال آئیں گے۔ چنانچہ مسلمان واپس مدینہ آئے اور پھر 629 عیسوی میں حج کیا۔ اس معاہدہ کے بہت سودمند اثرات برآمد ہوئے۔ معاہدے کی تحریر یہ ہے: ابتدا اللہ کے نام سے امن کی یہ شرط محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سہیل بن عمرو سفیر مکہ کے درمیان طے ہوئیں۔ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ کوئی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چاہے یا ان سے معاہدہ کرنا چاہے تو اس امر میں آزاد ہے۔ اسی طرح کوئی بھی قریش مشرکین مکہ کا ساتھ دینا چاہے یا ان سے معاہدہ کرنا چاہے تو اس امر میں آزاد ہے۔ کوئی بھی جوان آدمی یا ایسا شخص جس کا باپ زندہ ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے والد یا سرپرست کی اجازت کے بغیر جائے تو اسے اپنے والد یا سرپرست کو واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی قریش کی طرف جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں گے، مگر اگلے سال وہ اور ان کے ساتھی مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں، 3 دن گزار سکتے ہیں اور طواف کر سکتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں قریش مکہ ارد گرد کی پہاڑیوں سے ہٹ جائیں گے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مکہ میں داخل ہوں گے تو غیر مسلح ہوں گے، سوائے ان سادہ تلواروں کے جو عرب ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اس سال مسلمان جو تعداد میں تھوڑے اور غیر مسلح تھے جنگ سے بچ کے اور اس سے اگلے سال مکہ میں داخل ہوئے۔ معاہدہ کے دوران میں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رسول اللہ لکھا گیا، مگر مشرکین کو اعتراض ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سادہ نام لکھوا لیا۔ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کے تعاون کا بے حد شکر گزار رہوں گا۔ جزاک اللہ خیر۔